اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ معزز حضرات و خواتین، ابھی آپ کے سامنے سورۃ الماعون تلاوت فرمائی گئی۔ اللہ رب العالمین اس سورت میں بیان فرما رہا ہے کہ اے نبی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کا شوق نہیں دلاتا۔ چنانچہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور لوگوں کو استعمال کی معمولی چیزیں بھی دینے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ سورۃ الماعون کا ترجمہ ہوا۔ یہ سورت 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس سورت کو سورۃ الماعون اس لیے کہا گیا ہے کہ اس سورت کا اختتام اسی لفظ ماعون سے ہوتا ہے۔ یہ سورت مکی سورت ہے جو 25 کلمات اور 115 حروف پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ساری امت سے فرما رہا ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کے طرف نظر کی، دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ اس آیت میں ان کفار مکہ پر ڈانٹ ہے، ڈپٹ ہے، جو آخرت کا انکار کرتے تھے۔ مشرکین مکہ سرے سے آخرت کا انکار کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان کے مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ مر گیا تو بات ختم ہو گئی، اس کا قصہ ختم ہو گیا، اسے دوبارہ زندگی نہیں مل سکتی۔ وہ جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے، اچھا کیا ہو برا کیا ہو، نہ اچھائی کا بدلہ ملے گا نہ برائی کا بدلہ ملے گا۔ اور اس قیامت کے انکار نے ان کے اندر بہت سی اخلاقی بیماریوں کو پیدا کر دیا تھا۔ دیکھیے، آخرت پر ایمان یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اگر ایک انسان کا آخرت پر ایمان نہ ہو تو پھر وہ اپنی دنیاوی زندگی میں آزاد ہو جاتا ہے کہ میں اب جو چاہے کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ کہ مجھے یہ ڈر، یہ خوف نہیں ہے کہ اگر میں برا کروں گا تو دنیا میں بچا تو بچا، لیکن آخرت میں مجھے پکڑا جائے گا۔ یہ ڈر، یہ خوف ہمیں بہت سارے گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے کہ بھئی دنیا میں اگر میں کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کا مال میں چھین لیا، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جس کا میں نے مال چھینا ہو وہ کمزور ہو، مجبور ہو، بے بس ہو، میرا مقابلہ اس نے نہیں کیا، وہ چھوڑ دیا، لیکن قیامت کے دن ایسا ہونے والا نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا، ہر ایک کو اس کا حق دلائے گا اللہ تعالیٰ۔ یہاں انسانوں کا چھوڑیے، اللہ تعالیٰ جانوروں کے حقوق بھی دلائے گا۔ اگر کوئی سینگ والی بکری کسی بے سینگ والی بکری کو مار دیا اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس بکری کو لائے گا جو مظلوم تھی، جسے مارا گیا تھا، جو بے سینگ تھی، اللہ تعالیٰ اسے سینگ عطا کریں گے، اور جس نے دنیا میں جس بکری نے اسے مارا تھا، اللہ رب العالمین اس بے سینگ والی بکری سے اسے بدلہ دلائے گا۔ جانوروں تک کو حقوق دیے جائیں گے، ان کا حق دلوایا جائے گا، تو پھر انسان تو انسان ہے، یہ تو شریعت کا مکلف ہے، تو اسے بھی ضرور بالاولا اللہ رب العالمین ان کا حق دلائے گا۔ اب یہاں پر خصوصاً فرمایا گیا کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جی اٹھنے کا جس پر ان کا یقین نہیں ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دنیا میں اگر ہم کچھ اچھا کریں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس اچھائی کا بدلہ بہترین شکل میں دے گا، یعنی کہ جو اعمال ہم دنیا میں کر رہے ہیں اس کی جزا و سزا ہمیں ملے گی، جس کا اس پر یقین نہیں ہے وہ خصوصاً چند گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا گناہ فرمایا گیا کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ آخرت کے منکر، آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے یہ یتیموں کو دھکے دے کر اپنے گھر سے باہر نکالتے ہیں، یتیموں کا حق مارتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہیں ڈر نہیں ہے کہ آج ہم نے یتیموں کا حق مار دیا، کیونکہ وہ بے بس تھے، مجبور تھے، مظلوم تھے، ان کا کوئی نہیں تھا، اس کی پراپرٹی پر ہم نے حملہ کر دیا، ان کے جائیداد کو ہم کھا گئے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا بدلہ اسے نہیں دلوایا جائے گا یتیم کو۔ بالکل اللہ تعالیٰ ضرور دلائے گا۔ آج وہ معصوم تھا، بچہ تھا، آج تم نے اس کا حق مار دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے اعمال سے ہماری جو نیکیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ سارے کے سارے یتیم کو دے دے گا، جتنا کہ ہم نے دنیا میں اس کا نقصان پہنچایا ہے۔ تو جب آخرت پر یقین نہیں ہوتا ہے تو اسی طرح کمزوروں کے حقوق مارے جاتے ہیں، ان کا مال چھینا جاتا ہے۔ عرب کا یہ دستور تھا، جو کوئی بھی مر جاتا، یعنی کہ شوہر مر گیا، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، ان کے پاس کچھ جائیداد ہے، تو ان کے اوپر جو لوگ ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کمزور ہے، مجبور ہے، تو ان کا سارا مال چھین لیتے اور انہیں بھگا دیتے، چلو نکل جاؤ ایسے، تمہاری کوئی ضرورت ہے یہاں پہ بھٹک کے نہیں دیکھنا۔ انہیں دور کر دیتے اپنے آپ سے، دھکے دے کر انہیں اپنے پاس سے نکال دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اس وجہ سے کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہاں جو ان کی یہ جو بدعمالی ہے دنیا میں یہ کر رہے ہیں، ظلم اٹھا رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ظلم کا بدلہ ہمیں نہیں ملے گا، اس وجہ سے یہ جرأت، یہ ہمت ان کے اندر پیدا ہوئی ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ آخرت پر ایمان لانے والا کیا کرتا ہے؟ وہ کچھ اچھائیاں کرنا چاہتا ہے، کچھ نیکیاں کرنا چاہتا ہے، کچھ اعمال کرنا چاہتا ہے، کچھ غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، کچھ تعاون کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ ہم کوشش کرتے ہیں۔ کیوں کوشش کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ اگر کچھ آج دنیا میں ہم نے اچھا کر لیا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بہترین بدلہ ہمیں دے گا۔ خصوصاً ہم کیا کرتے ہیں؟ جو کمزور ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، ان کی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کا بدلہ ہمیں کل آخرت کے دن ملے۔ لیکن جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ ہیں خود بھی نیکی نہیں کرتے، خود بھی تعاون غریبوں کا، یتیموں کا نہیں کرتے، اور کسی کو شوق بھی نہیں دلاتے کہ میں نے کرا، نہیں کرا بھائی آپ تو کرو، یہ بھی کہنے والے یہ لوگ نہیں ہوتے، کیونکہ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ ہم یہ جو مال خرچ کریں گے اس کا بھی بدلہ ہمیں ملنے والا ہے، لہذا یہ خود بھی خرچ نہیں کرتے اور کسی کو بولتے بھی نہیں ہے بھائی فلاں شخص سے اس کی آپ ہی مدد کر دو، خود بھی نہیں کرتے، کسی اور کو شوق نہیں دلاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر ڈانٹ پلائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے منکر لوگوں کی اور ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو نماز کے معاملے میں غفلت برتتے ہیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ نماز کے معاملے میں وہی لوگ غفلت برتتے ہیں
جن کا آخرت پر ایمان کامل نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ ڈر خوف نہیں رہتا. ان کا معاملہ کیسا رہتا؟ ارے بھائی کچھ مرنے کے بعد دیکھا جائے گا. جب بھی انہیں بات بتائی جاتی، حق کی بات، حقوق کی بات، یتیموں کی بات، بیواؤں کی بات، ظلم و زیادتی کی بات، دھوکے دڑی کی بات، کچھ بھی انہیں گناہ بتایا جاتا کہ بھائی یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، سنگین ہے. اللہ مرنے کے بعد اللہ کو کیا جواب دو گے؟ آپ کیا منہ دکھاؤ گے؟ اگر یہ بات انہیں کہی جائے، سمجھائی جائے، دھڑلے سے کہہ دیتے کہ نہیں مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، جب تک زندہ ہے دیکھ لیں گے، مرنے کے بعد جو بھی ہوتا دیکھا جائے گا. بے خوفی، ڈر نہیں، خوف نہیں. مرنے کے بعد کیا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ، کیا کیا معاملات ہوں گے. قبر کی جو پہلی منزل قبر ہے، امتحان کی، اس معاملے میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوگا، کیسے کیسے معاملات ہوں گے، یقین نہیں ہوتا. تو لہذا نماز کا مسئلہ بھی ایسی ہے. وہی لوگ غفلت برتتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، نماز کے معاملے کو لائٹ لے لیتے ہیں، جن کا آخرت پر ایمان نہیں. اور یہ بات یاد رکھنا ہے، نماز ہی ایسا معاملہ ہے جس سے ہمارے امتحان کی ابتدا ہوگی. نماز سے ابتدا. جو شخص نماز میں کامیاب ہوگا، یہ پہلا ٹیسٹ قیامت کے دن میدان محشر میں جو ایگزام ہوگا، سب سے پہلا سوال یہی، تم نے نماز کے معاملے میں کیا کیا؟ ادا کیے نماز، فرائض کی پابندی ہوئی، برابر اذان کے ساتھ مسجد تک پہنچتے تھے، آپ کی نماز مکمل ہوتی تھی. سوال نماز کے تعلق سے، اگر اس میں آپ کامیاب ہو گئے تو بعد کے سوالات بالکل آسان، کچھ بھی بڑی بات نہیں ہے. وہ سارے کے سارے سوالات آسانی سے حل ہو جائیں گے اور پھر جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان. پھر فرمایا گیا اگر اسی سوال میں آپ اٹک گئے، نماز کے معاملے میں آپ بھٹک گئے، تو سمجھیے کہ اس کے بعد کے سوالات اور مشکل سے مشکل تر ہوتے چلے جائیں گے. اب اس حساب سے آپ دیکھ لیجئے کہ جس کا نماز کا معاملہ بگڑ گیا، پھر اس کا انجام کیا ہوگا. فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ویل ہے. ویل کے معاملے میں مفسرین نے لکھا ہے یہ ایک ایسا جہنم میں ایک ایسی وادی ہے، ایک ایسی جگہ ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے. انسان تو کجا دور کی بات ہے، جہنمی تو دور کی بات ہے، خود جہنم خود اس جگہ سے پناہ مانگتی ہے. بعد میں لکھا ہے تقریباً دن میں 400 مرتبہ وہ پناہ مانگتی ہے. اتنی خطرناک جگہ ہے یہ نمازیوں کے لیے ہے. یہ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں. چھوڑ دے. اب غفلت کے معنی مفسرین نے کئی بیان فرمائے ہیں. جیسا کہ بعض نے کہا پہلی چیز یا تو نماز پڑھتے ہی نہیں، یہ ایک غفلت، سب چھوڑ دیتے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، یا پھر پہلے پڑھتے رہے پھر سستی کا شکار ہو گئے. بہت سارے لوگ ایسا پڑھتے رہتے برابر پھر سستی کا شکار. جیسے کہ ہمارے رمضان کا مسئلہ ہے، برابر اٹینڈ تکبیر تحریمہ کے ساتھ حاضر. جو 5 وقتہ نمازی ہے وہ پچھلی صف میں چلے گئے، کبھی نہیں آنے والے، صف اول کی پابندی کر رہے. ہوتا ہمارے پاس رمضان، ان کو رمضانی مسلمان بولتے، صرف رمضان میں ہی مسجد میں نظر آتے. تو یہ ایسے لوگ 1 مہینہ ایکٹیو، سست، 11 مہینے چست، 1 مہینہ چست، 11 مہینے سست، یہ معاملہ ہوتا. تو ایسے لوگ بھی غفلت کا شکار ہے. غفلت میں یہ بھی لوگ شامل ہیں جو 1 مہینہ ایکٹیو رہتے، بقیہ مہینوں میں نماز کے معاملے میں کوئی فکر ہی انہیں نہیں ہوتی، یا نماز کو اس کے مسنون وقت پر نہیں پڑھتے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. نماز پڑھ رہے بالکل آخری وقت میں، مغرب کی اذان ہونے کو 10 منٹ ہے، عصر کی نماز کھڑے ہو کے پڑھ رہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نماز کا وقت ہوا دیکھتے رہتے ٹائم، ابھی تو وقت باقی ہے، ابھی وقت باقی ہے، ابھی وقت باقی ہے. آخری میں 10 منٹ رہے تو جلدی جلدی وضو کر کے آگے فٹ 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 4 ٹھونگے مار کے اڑ جاتے. نماز مکمل. دل کو تسلی کہ بھائی کب پڑھا کیا پڑھا وہ الگ بات ہے، پڑھ تو لیا میں. یہ بھی غفلت میں شامل ہے. ایسے لوگوں کے لیے بھی وائل ہے. اسی طرح یہ بھی شامل ہے جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، جب جی چاہا چھوڑ دیتے ہیں. ایسے لوگ بھی شامل ہیں. پابندی نہیں، دل بولا مسجد کو آ گیا، گھر میں خالی تھا بھائی، کچھ بھی ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا، چلو اذان ہو رہی مسجد کو جائیں گے. وہ ظہر میں آ گئے، اصل میں کیا ہے نماز کا عین وقت قریب ہے، کچھ کام، ارے کام یاد آ گیا، نماز چھوڑ کے کام کو جا رہے.
یہ حالت ہے ہماری، سچویشن ہے. غیر ضروری کام ہم نکالتے ہیں، خصوصاً نماز کے وقت میں بیٹھے بیٹھے کام نکال لیتے. نماز کے وقت میں نکلتا کام، نماز ہو گئے تو کام ختم ہو جاتا ہو. تو ایسے لوگ بھی غفلت کا شکار ہیں. یا پھر دیر سے پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتے ہیں، نماز دیر سے پڑھیں گے، یہ بھی بھائی. اسی طرح یا خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے، نماز تو پڑھتے لیکن کیا خشوع خضوع نام کی چیز ہی نہیں، بس آئے ایسی ٹھہرے، رکوع سجدہ تشہد ختم، نماز چلے گئے. کچھ خشوع نہیں، خضوع نہیں، اخلاص نہیں، توجہ نہیں، ساری کی ساری نماز غفلت کا شکار. اور اسی طرح نماز کے وقت کو ٹالتے رہتے ہیں. جب وہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو پھر وہی 4 ٹھونگوں کے ذریعے سے اپنی نماز مکمل کرتے ہیں. اور اسی طرح یہ بھی لوگ غفلت میں شامل ہے جو بہت کم ذکر کرتے ہیں نماز میں. مختصر نماز، 4 رکعت 2 منٹ میں ختم، جلدی جلدی قیام، جلدی جلدی رکوع، جلدی جلدی رکوع، جلدی جلدی قومیں، سجدے، تشہد، بالکل رفلی فٹافٹ کر کے نکل جاتے. ایسے تمام لوگ جو ہے یہ ساہون میں شامل ہیں، غفلت کے شکار لوگ ہیں. نماز پڑھتے ہوئے بھی غافل ہے میرے بھائیوں، نماز پڑھتے ہوئے بھی غافل ہے لوگ. یہ ایسے لوگوں کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نماز ادا کریں گے تو اس کے تقاضے اور شروط کے ساتھ ہی وہ ادا ہوں گی. اگر اس کے تقاضے ہم نے نہیں ادا کیے تو پھر وہ نماز شمار ہی نہیں ہوگی. منافقین کی نماز ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقین کی صفت بیان فرمایا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل سے نہ چاہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. ایک شوق نہیں رہتا، ایک ولولہ، ایک جذبہ، آگے بڑھنا، قیام کرنا، طویل رکوع، طویل سجود، قرآن مجید کو غور سے سنا، ایک جذبہ نہیں رہتا. یہ بس 4 لوگ آئے میں بھی آ گیا، رمضان ہے تو آ گیا. ایک گرانی کے ساتھ ٹھہرتے ہیں کہ کب نماز ختم ہوتی، کب یہاں سے نکل کے چلے جاؤ. دل چاہتا ہی نہیں ہے. کسالہ، سستی کا شکار، ایک بوجھ محسوس ہوتی ہے نماز. یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. یا پھر یہ ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں تو دکھلانے کے لیے کہ 4 لوگ دیکھ لے میں بھی نمازی ہوں، رمضان میں بھی تراویح پڑھتا تھا. یا پھر لوگوں کو بتا سکوں کہ بھائی الحمدللہ بھائی ایک بھی تراویح نہیں چھوڑا، میں پوری 8 رکعت ٹھہر کے پڑھا، میں تہجد کا اہتمام کرا، فلاں کرا. لوگوں کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے. منافقین اسی طرح کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں صحابہ جب کوئی شخص نماز سے دور رہتا، لیٹ آتا، تو صحابہ یہ گمان کرتے کہ شاید کہ یہ منافق ہے اس لیے نماز میں لیٹ کر رہا. تو منافقین کیا کرتے تھے؟ نماز کو آتے تھے. کس لیے آتے تھے؟ تاکہ ہم یہ ثابت کر سکے کہ ہم مسلمان ہیں. کیونکہ یہ لوگ آخرت کے منکر تھے دل سے، لیکن زبان سے یہ بتاتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی نماز کے پابند ہیں. ہم مسجد کو آنا پڑتا تھا، نہیں آئے تو پھر مسلمان شمار نہیں ہوتے. تو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، بتانے کے لیے آتے تھے. اور یہی حالت ہم میں سے مسلمانوں کی ہوتی ہے کہ بس بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ میں بھی نماز کا پابند ہوں، یہ بتانے کے لیے آتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی غفلت کا شکار ہے جو اپنی نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں بلکہ ریاکاری مقصود ہوتی ہے. پھر اسی طرح اور ایک آخری صفت بیان کی گئی ان لوگوں کی جن کا آخرت پر کامل ایمان نہیں ہے، جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، آخرت کا جن کا انکار ہے. والذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اور وہ بھی لوگ شامل ہے قیامت کے انکار میں جو معمولی چیزوں کو دینے میں بخیلی کرتے ہیں. بڑی چیز نہیں ہوتی، اللہ کی راہ میں دے سکتے، بطور مدد دے سکتے، لیکن دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جو معمولی چیزیں لوگوں کو دینے میں، خصوصاً ہمارا گھر ہے، ہمارے پڑوسی رہتے، کبھی ان کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے. جیسے کہ یہاں پر جو معون لفظ آیا ہے اس سے مراد گھروں میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، زیادہ بڑی نہیں، بڑا تم انفاق کرو نہیں بول رہے، مختصر سی چھوٹی چیزیں ہیں جو پڑوسی کو ہم کیا ہے عاریتاً، پرمیننٹ لیں، عاریتاً بس بھائی لے جاؤ لا کے دے دو، عاریتاً مانگ لیتے ہیں تو دے دینا چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الماعون سے یہ مراد لیتے تھے کہ کسی کو استعمال کی غرض سے عاریتاً ڈول یا ہنڈی دے دینا. ضرورت پڑی ڈول دے دیے، جیسے کہ ہمارے پاس چمچے کی ضرورت پڑی چمچہ دے دیے، کڑھائی کی ضرورت پڑی کڑھائی دے دیے، بگونے کی ضرورت پڑی بگونا دے دیے.
ایسی چیزوں کو کیا ہے شیئر کرنا چاہیے، دینا چاہیے. یہ ایک سچے مسلمان ہونے کی علامت ہے. یہ ایسے لوگوں کی علامت ہے جن کا آخرت پر ایمان و یقین ہے. عام استعمال کی چیزیں لینا دینا یہ معاشرتی زندگی کا ایک اہم جز ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسے مال کا شرعی حق سمجھتے تھے. اگر یہ چیز ہمارے پاس ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ وہ کسی اور کو بھی دے استعمال کرنے کے لیے. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کھلے دل سے عام چیزیں عاریتاً دے دینا عمدہ اخلاق کی دلیل ہے، مگر اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی مانگے تانگے ہی سے گزر بسر شروع کر دے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس منگ لیتے پھرے آپ، ایک مرتبہ انہوں دیے تو بار بار منگ رہے ہیں آپ کیا اور ایک مرتبہ دو اور ایک مرتبہ دو. یہ چیز بھی مناسب، یہ بھی اخلاق کے خلاف ہے. دینا بھی چاہیے لینا بھی چاہیے ٹھیک ہے، لیکن لے کے رکھ لینا نہیں چاہیے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہمارے پاس. دے دیے تو چیز واپس آتی نہیں. بولے کیوں نہیں دے رہے بھائی وہ خطرناک گھر والے ہیں، دیے تو پھر ریٹرن دیتے نہیں. اب ایسے لوگوں کو کہاں سے لا کے دیے؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب عاریتاً کوئی چیز آپ کو اخلاق سے دے رہے، پوچھنے پر دے رہے ہیں، تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ فوراً وہ چیز کام کے ہونے پر لوٹا دی جائے. دیکھیں محترم سامعین، سبحان اللہ، شریعت نے کیسی کیسی چیزوں پر اہمیت دی ہے. ایک معمولی سا عمل ہے لیکن سبحان اللہ اس کو آخرت پر ایمان سے جوڑ دیا گیا ہے، عقیدے سے جوڑ دیا گیا ہے. عمل چھوٹا ہے، معمولی چیزیں مدد کے لیے دینا ہے. محترم سامعین، یہ بات بھی یاد رکھیے یہیں سے کہ پڑوسی کے حقوق کتنے اہم ہے. دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وہ شخص مومن ہی نہیں جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا جو پڑوسی ہے بھوک و پیاس سے مر رہا ہو، تڑپ رہا ہو، بلک رہا ہو، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. فکر ہی نہیں ہے، پلٹ کے دیکھیں گے بھائی کون پڑوسی آخر کن اذیتوں سے دوچار ہے، کھانے کے لالے اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں، وہ غریب ہے، یتیم ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، کیا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں. اسی سے معاشرتی زندگی بہتر ہوتی ہے. آج محترم سامعین، آج کا دور جو ہے خود غرضی کا دور ہے. ہر انسان صرف اپنے لیے جینا چاہتا ہے. میرا بھلا کیسا ہوتا، دوسروں کو گولی مار دو، کوئی مطلب ہی نہیں ہے میرے کو، گرچہ کو میرا پڑوسی ہو، یہاں تک کہ میرا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. سب سے پہلے میرا مفاد، میرا فائدہ کیسا ہوتا، اس کے لیے کسی کا نقصان ہو میں تیار ہوں. تو آج کا دور یہ خود غرضی کا دور ہے. ایسے میں شرعی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے محترم سامعین، اپنی طبیعت ایسی بنائیے کہ کوئی میرے ساتھ بھلا کرے یا نہ کرے میں بھلا کروں گا. آج ہمارے پاس کیا ہوتا، ہینڈ ٹو ہینڈ رہتے ہم. ہمارے ساتھ کوئی اچھا کرا تو ہم اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، کوئی برا کرا تو برا کریں گے لیکن اس کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے، یا تو نہیں کریں گے. یہ رویہ غلط، طریقہ یہ غلط ہے. یہ شرعی کوئی اصول نہیں ہے، آپ کا اپنا بنایا ہوا اصول ہے. یہ حالات کے مارے ہوئے آپ ہوں گے، آپ کو لوگ دھوکہ دیں گے الگ بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جھوٹ بول رہا تو آپ جھوٹ بولو، کوئی دھوکہ دے رہا تو آپ دھوکہ دو، کوئی مارا تو آپ مارو، کوئی گالی دیا تو آپ گالی دو. شریعت یہ بات نہیں کہتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے تانے نہیں مارے گئے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، حالانکہ زندگی بھر آپ نے کسی کو اف تک نہیں کہا، تکلیف نہیں دی ذاتی طور پر کبھی کسی کو، لیکن لوگوں نے آپ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا. لیکن سیرت پڑھ کے بتائیے کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے معاملے میں کسی سے بدلہ لیا ہو، کسی کو اف تک کہا ہو؟ نہیں میرے بھائی. تو ہمارا مسئلہ بھی یہی ہونا چاہیے، ہماری ذات سے کس کو ہم خیر پہنچا سکتے ہیں پہنچا دینا چاہیے. یہ نہیں سوچنا کہ آگے والا بھی میرے ساتھ بھلا کرتا یا نہیں. ہم بھلائی کریں گے، چاہے جائے کہ آگے والا ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے یا نہ کرے، ہمیں نقصان پہنچائے، وہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے. لیکن میری ذات سے ہمیشہ میں خیر کو انجام دوں گا اور ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کروں گا. یہ ہمارا عزم و ارادہ ہونا چاہیے، اور بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اس طرح کا نظریہ ہم اپنے پاس رکھیں کہ ہم اپنی ذات سے ہر کسی کو خیر پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو محترم سامعین، یہ چند باتیں تھیں جو اس صورت سے ہمارے سامنے آتی ہے. لہذا اس صورت سے جو باتیں بالترتیب ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ سرسری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز دوبارہ زندہ ہونا اور جزا سزا سے دوچار ہونا یہ برحق ہے. یقیناً یہ ہونے والا ہی ہے. جس دل میں یہ عقیدہ نہیں کہ وہ یتیموں اور مسکینوں کے حوالے سے سخت اور خیر و بھلائی سے خالی ہے، تو یہ معاشرے کا بدترین انسان ہے.
خیر و بھلائی کا جذبہ نہیں ہے، یتیموں کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، تو پھر یہ معاشرے کا بدترین انسان ہے، خواہ دیکھنے میں کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو اور کتنا ہی خوبصورت نظر آتا ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری بات، جو لوگ یتیموں کا ناحق مال کھاتے ہیں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت وعید بیان فرمائی ہے، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ تیسری بات، نماز میں سستی اور ریاکاری یہ منافقین کی علامت ہے، مسلمان کی نہیں۔ ہر مسلمان کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں یہ بیماریاں اس میں تو سرایت نہیں کر رہی ہے، داخل نہیں ہو رہی ہے۔ چوتھی بات، عام استعمال کی چیزیں عاریتاً ایک دوسرے کو دینا عمدہ اخلاق اور بہترین معاشرت کی دلیل ہے۔ ہر مسلمان کو خوش دلی سے عام استعمال کرنے کی چیزیں دوسرے مسلمان کو دے دینی چاہیے۔ اسی طرح پانچویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عام استعمال کی چیزیں دینے میں بخل اور کنجوسی سے کام لینا کفار، منافقین اور منکرین آخرت کا شیوا ہے، ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں اس صورت سے مختصراً ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ایسے اعمال سے بچائے رکھے جس کے لیے قرآن مجید میں یا پھر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وعید بیان کی گئی ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ہر ایک کے لیے خیر کا منبع بنائے۔ اللہ تعالی ہماری ذات سے ہر ایک کو بھلائی پہنچانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے دلوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے دلوں میں خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ حل خیر کے معاملے میں سبقت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ایسی تمام چیزوں سے ہمیں بچائے رکھے جو ہماری آخرت کو تباہ کرنے والی ہو یا پھر آخرت کے سوال و جواب کے معاملے میں ہمیں مشکل میں ڈالنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، جن باتوں سے ہمیں بچنا ہے ان سے پرہیز کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔